ہے فیلوشپ اور اتحاد. یعنی فیلوشپ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے اور الائنس یا اتحاد ہمارا کیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. دو حوالے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، افسیوں 5واں باب اور 11 آیت، اور دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور 14 آیت. 2 آیتیں ہیں. تاریکی کے بے حکم کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت بھی کیا ہو. کن کاموں میں ہم نے شریک نہیں ہونا؟ تاریکی کے بے حکم. تاریکی کے کاموں میں ہم نے شریک نہیں ہونا. ہیو نو فیلوشپ ود unfruitful works of darkness. تاریکی کے وہ کام جو بے پھل ہیں، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان میں ہم نے شریک نہیں ہونا. اس کے بعد دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور 14 آیت. دوسری بات یہ ہے، جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے نا ہموار جوئے میں نہیں جتنا. پہلا پوائنٹ جسے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے دنیا کے ساتھ فیلوشپ رکھنا. پاکیزگی کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ اپنے آپ کو دنیا سے اور گناہ سے علیحدہ کرنا، خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جانا. سیپریٹ فرام دا ورلڈ اینڈ سن. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا سے ٹوٹلی نکل ہی جائیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں اور خانقاہیں بنا لیں اور وہاں پر تنہا رہیں اور کسی آدمی کو ملیں بھی نہ. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن دنیا سے اور دنیا کے کاموں سے، دنیا کے سسٹم سے جو ابلیس کے کنٹرول میں ہے، ہم نے اس سے محبت نہیں رکھنا. دیٹ از دا مطلب. سیپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی جو رسمیں ہیں، دنیا کے کام ہیں، ان سے بچنا ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جو ہمیں ناپاک کر کے ہم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک اگر آپ آیت پڑھیں امثال کی کتاب 22واں باب. ہم نے صرف چیزوں سے یا گناہوں سے یا پریکٹسز سے نہیں علیحدہ رکھنا اپنے آپ کو. ہمیں کچھ طرح کے لوگ ہیں ان سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ میل جول ہی ختم کر لیں گے، لیکن ان کے کاموں میں ہم نے شریک نہیں ہونا. پڑھیے امثال 22واں باب اور 24ویں آیت. غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا. مبادا تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسا. امثال 22 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے غصہ ور آدمی سے دوستی نہ رکھ، غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا. اگر آپ ایسے آدمی کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں جو بات بات پر غصے میں آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہارٹ ٹیمپر، جو ٹیمپر ہی لوز کر جاتا ہو، تو جو غصہ ور آدمی ہے اور غضبناک شخص ہے، اس سے بھی ہم نے تھوڑا سا دوستی نہیں رکھنی ہوگی. یہ نہیں لکھا کہ ملنا ہی نہیں، دوستی نہیں رکھنی. کیوں؟ تاکہ ہم بھی نہ ویسے ہی غصہ کرنا شروع ہو جائیں جیسے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ مبادہ تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنے جان کو پھندے میں پھنسا لے. اب
جیسے لوگوں کی آپ صحبت میں رہیں گے اس کا اثر ہوگا. پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 33ویں آیت، یہ حوالہ لکھ لیں، جو ثابت کرتا ہے کہ جیسی کمپنی میں رہیں گے اس کا اثر آپ پر ہوگا. پڑھیں کیا لکھا ہے؟ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دے. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں جیسے مرضی لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ جیسے لوگوں کی صحبت میں آپ رہتے ہیں آپ پر اس کا اثر ہوگا. ویسے ایک بات ہے، لوکا 5 باب 30 آیت کو پڑھیں. مسیح یسوع نے بھی اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ اور مصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. 30ویں آیت سے پڑھیں. سو مسیح یسوع نے فیلوشپ کا مقصد بتایا کہ میں طبیب ہوں، یہ اگر فریسی اور مصول لینے والے ہیں، گناہ گار ہیں، تو میں ان کو بچانے کے لیے، ان کی نجات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. سو اگر تو آپ کا پرپز یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کلام کی گفتگو کر سکیں، ان کو بچا سکیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی ویسے ہی روح ان کے ساتھ بڑی ملتی ہے اور آپ ان کی فیلوشپ میں بڑا خوش ہوتے ہیں تو پھر کام خراب ہو. ویسے ایک بات ہے، جس ٹائپ کا آدمی ہو وہ اپنی ٹائپ کے لوگوں میں خوش رہتا ہے. ہمارے ایک پادری صاحب ہوتے تھے، وہ اکثر کہتے تھے کہ چرسی نو چرسی لب لیں گا. وہ کتے بھی چلا جائے، وہ اپنی ٹائپ کے لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ ہے میری کیٹیگری کا بندہ. اوکے. کرنتھیوں کے نام خط 5واں باب 9 اور 10 آئے. صرف حوالے ہم دیکھ رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں 5واں باب 9ویں آئے. میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ صحبت نہ رکھنا، یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا. لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا. وہ کہتا ہے صحبت رکھنے سے مطلب میرا سمجھ رہے ہو کہ یعنی جو چرچ کے اندر لوگ ہیں، بھائی کہلا کر اگر کوئی شرابی ہو، اگر کوئی ظالم ہو، بت پرست ہو، گالی دینے والا ہو، تو ایسوں کے ساتھ نہیں رکھنا. یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ ایسوں کے ساتھ ملنا ہی نہیں، کیونکہ ملیں گے نہیں تو ہم ان کو بچا کیسے سکیں گے. یعنی وہ جو دنیا سے ٹوٹلی تارکل دنیا ہو جانا، وہ تو نہیں ہم کر سکتے کام. ہماری مثال اس کشتی جیسی ہوگی جو پانی کے اندر رہے گی لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دے گی. یہ ہم نے کام کرنا. سو پہلے نمبر پر تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم فیلوشپ رکھیں گے. اگر دوستی نہیں رکھیں گے، اگر ملیں گے ان کو تو اس نظریے سے کہ ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، جیسے مسیح یسوع لوگوں کو بچانے کے نظریے سے ان کے ساتھ ملتا تھا، ان کے ساتھ فیلوشپ رکھتا تھا. ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے.
A man is known by the company he keeps. اگر آپ زیادہ یہ ہیروئن پینے والے لوگوں کے ساتھ پھرتے ہیں تو دیکھنے والا آپ کو کیا سمجھے گا؟ یہ بھی انجدہ ہی ہے. اگر آپ شرابیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو پھر ریپوٹیشن آپ کی کیا ہوگی؟ یعنی ہماری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. گہری فیلوشپ جس کو ہم کہتے ہیں میل ملاپ میں رکھنا چاہیے, میل جول تو رکھنا چاہیے, اور میل جول کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بچا سکیں. بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ تیری طرف پھریں تو ان کی طرف نہ پھر. یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہوا. اوکے, متی کی انجیل 13 باب. اب اگلا چھوٹا سا ٹاپک ہے, وہ ہے کلیسیا کے اندر جو گناہ گار ہیں ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنا. آپ کو پتا ہے چرچ کے اندر بڑی مکس قسم کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں جو چرچ آتے ہیں. خدا کی بادشاہی کے اندر اچھے دانے بھی ہیں اور کڑوے دانے بھی ہیں. پڑھی ہے تمثیل متی 13 باب میں. پھر خدا کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جس پر پرندے آ کر ہر طرح کے, لکھا ہر طرح کے پرندے آ کر اس پر بسیرا کر رہے ہیں. خدا کی بادشاہی اس خمیر کی طرح ہے جو آٹے میں ملایا گیا ہے. تو آٹے کے اندر خمیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ مکس تو ہے, مکسچر تو ہے. خدا کی بادشاہی اس جال کی طرح ہے جسے کسی آدمی نے ڈالا, اس میں ہر طرح کی چھوٹی بڑی مچھلیاں, ہر طرح. تو اس نے اینڈ میں کیا کیا, اچھی مچھلیاں رکھ لی, باقیوں کو پھینک دیا. اینڈ میں اس نے اچھے دانوں کو جمع کر لیا, کڑوے دانے جو تھے ان کو جلا دیا. یعنی سیپریشن تو اینڈ میں خداوند خدا نے کرنی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ چرچ کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں, نامی مسیح بھی ہیں. لیکن ہم نے ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنی ہے. ہونا ویسے یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی چرچ میں آتا ہے, اس ماحول کا اتنا اس پر اثر ہو, جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ساؤل جیسا بندہ بھی سیموئل اور ان نبیوں کی جماعت میں گیا تو اس پر بھی روح نازل ہوا اور وہ نبوت کرنے لگا. ہونا تو یہ چاہیے ہماری صحبت کا اثر ان پر ہو کہ ان کی زندگیاں بدل جائیں. یہ میرے خیال میں آئیڈیل سچویشن. اور کلام کے اندر لکھا بھی ہوا ہے کہ تمہاری جماعت کے اندر کوئی بے ایمان آ جائے اور نبوت کر رہے ہوں اور اس کے دل کے حال خدا ظاہر کر دے تو وہ منہ کے بل گرے گا اور کہے گا بے شک خدا تم میں ہے. یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. یہ ہے وہ کام, جو وہ ماحول جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا. پہلا کنٹھیوں 5واں باب 9ویں اور 10ویں آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے, جو کلیسیا کے اندر گناہ ہیں, کلیسیا میں گناہ, یعنی جو بھائی کہلا کر کیا کیا لسٹ پڑھی ہم نے, پھر دیکھیں ان کو. سو پہلے نمبر پر کیا ہے, حرام کار. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے صحبت نہیں رکھنی ہوگی. لالچی کو ویسے کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا مال ہو اور اسے چاہے کہ یہ مجھے مل جائے, لالچی وہ ہوگا. اس کے بعد بت پرست. ضروری نہیں کہ پرستش وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی کرتا ہو, ہر وہ چیز جسے وہ خدا سے زیادہ پیار کرتا ہے, دیٹ از لائک آئیڈل. آگے کیا ہے, گالیاں دینے والا.
کلیسیا کے لوگوں کو زبان یاد ہے، ہم نے زبان پر پورا وہ لیسن ہے جو اسٹڈی کیا تھا، یعقوب کی خط اس کا 3 باب، اور زبان کے بارے میں گالیاں بکنے والے، چونکہ جو اندر ہے اس کا مطلب یہ اندر ٹھیک نہیں ہوا، وہی زبان پر آتا ہے۔ اگر گالیاں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اندر گندگی ہے۔ اگلا کون سی گروپ ہے؟ شرابی۔ اگلا کون سا ہے؟ اس کا انگریزی میں کیا ترجمہ کیا گیا؟ ایکسٹارشنر۔ اردو میں کیا تھا؟ ظالم، لیکن ڈکشنری میننگ میں نے بتایا بلیک میلر، بتا خوری، یہ میں نے اس کا مطلب بتایا تھا۔ ون who obtains money, favor by force یا by fraud, blackmail اور other undue pressure، یعنی کسی کو پریشرائز کر کے پیسے نکلوانا، اس کو کہتے ہیں ایکسٹورشنر۔ اس کے علاوہ ریاکار، دوسرا تھسلونیکیوں 3 باب اور 6 آیت۔ کیسے لوگوں سے کنارہ کرنا ہے؟ آپ کہیں گے یہ اچھا لیسن ہے، شرابیوں سے، گالیاں بکنے والوں سے، ظالموں سے ہمیں کنارہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا، کنارہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے سلام دعا بھی نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھنی، دوستی نہیں رکھنی۔ ایک جگہ تو لکھا ہے کہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک بھی نہ کھانا۔ اس کا مطلب ان کو گھر میں دعوتوں پر، پارٹیوں پر نہ بلائیں۔ ویسے سلام دعا رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، میل ملاپ رکھیں، لیکن ایسے کو کھانے تک نہ کھلاؤ۔ پڑھے کیا ایسے ہی لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ پڑھے۔ اس کو بند کر۔ اوکے، اس کے بعد 11 آیت اور 14 آیت اسی آواز، دوسرا تھسلونیکیوں 3 باب 6 آیت ہم نے پڑھی ہے، 11 آیت اور 14 آیت۔ اوکے، ایک تو ہے بے قاعدہ چلنے والوں سے کنارہ کرنا ہے، دوسرا وہ لوگ جو کام نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ میرے خیال میں اچھا ترجمہ ہے ویلیشا، کچھ بھی نہ کرنا۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ساری عمر ہی کچھ نہیں کرتے، اوروں کے سارے زندگی گزارتے، مفت خورے جس کو کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ بیسیکلی سست ہیں جو محنت نہیں کرتے۔ بائبل کے اندر کیا لکھا ہے کہ جس کو محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ آگے کیا ہے؟ جو کام نہیں کرتے، اور نیکسٹ، ہاں یہ زیادہ ہی مصروف ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے جو کرتے کچھ نہیں، تو یہ کام کسی کا، یہ بیچ میں ایسے ہی ناک جا گھسیڑتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اوروں کے کام میں، جس کام کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، اس میں بھی جا کے وہ انہوں نے ضرور حصہ ڈالنا۔ نیکسٹ، بس اتنا کافی ہے۔ اب ایک اور طرح کے لوگ دیکھیں، پہلا تیموتھیوس 6 باب 3 آیت۔
اچھا، یعنی جو تعلیم ایسی دیتے ہیں جو بائبل کے مطابق نہیں ہے، ایسوں سے بھی ہم نے، اس کا مطلب جو جھوٹے استاد ہیں ان سے ہم نے کنارہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کی تعلیم صحیح نہیں ہے تو اس کی چھٹی۔ تعلیم غلط دینے والے کو تو یوحنا کہتا ہے ایسے کو گھر میں بھی نہ گھسنے دو۔ یوحنا کے خط میں لکھا، بھی ہم آیت پڑھتے ہیں، دوسرا یوحنا 9 آیت سے 11 آیت تک۔ یوحنا کا خط ہے، دوسرا یوحنا کا خط، یوحنا کا خط 9 اور 10 آیت، ہاں، جو آگے بڑھ جاتا ہے تو جو کوئی صحیح تعلیم نہیں نہ دیتا اس کو گھر بھی نہ آنے دو، اس کو سلام بھی نہ کرو۔ کیوں بھائی یاسر کیا ہوا ہے؟ صحیح ہے، دیکھا سلام بھی نہ کرو ہے یہ۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا جو مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے، مطلب بہت ہی سیاح ہو جاتا ہے۔ جو تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا جو بہت اچھا آدمی تھا، وہ مر گیا، تو بہنیں بیٹھی آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ یہ جنت میں سیدھا کیا ہوگا، تو وہ دوسری کہتی اتنا اچھا تھا وہ جنت میں کھڑا ہونے لگا، وہ آگے کہیں گے چلا جائے گا۔ وہ جنت تو بھی نہ گیا، وہ جنت جو کھلونے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندے صحیح تعلیم پر نہیں رہتے بلکہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو بہت ہی آگے چلے گئے۔ تو ایسوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ فیلوشپ رکھنی چاہیے۔ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ غصہ ور کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھنی۔ جو آگے ہم نے لسٹ دیکھی ہے، جو لالچی ہیں، جو شرابی ہیں، جو زناکار ہیں، جو گالیاں بکنے والے ہیں، جو بتا خور ہیں، ان کے ساتھ ہم نے فیلوشپ نہیں رکھنی۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے جو کام نہیں کرتے اور بے قاعدہ چلتے ہیں ان کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھنی۔ یہ پوری لسٹ بنا لیں جن جن کے ساتھ ہم نے فیلوشپ نہیں رکھنی، بنا لیں۔ تو جو کام نہیں کرتے، جو ویلے ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں، ان کو تعلیم دینی ہے، پتر کام کریا کرو، کما کے کھاؤ۔ چونکہ پولوس نے ویسے واقعی بڑا سخت حکم دیا، اس نے کہا جس کو کام کرنا من نہیں وہ کھانے بھی نہ پائے۔ ویسے ایسے ہمیں جیب خرچ بند کر دینا چاہیے۔ اچھا، جو تعلیم نہیں دیتا بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں فیلوشپ رکھنی۔ جو لالچی ہیں، جو نفاق ڈالنے والے ہیں، یہ پہلا تموتھیوس 6 باب 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھا۔ یہ میں نکال لوں، مجھے لگتا ہے پوری لسٹ ہم نے نہیں دیکھی۔ چھٹا باب آیت نمبر 3۔ اوکے، ایک تو ہے 3 آیت میں جو صحیح تعلیم نہیں دیتا، جو اور طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے جو ایسے کام کرتا ہے، جو حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو نفاق ڈالنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے
فیلوشپ نہیں رکھنی. اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ. اوکے، یوحنا کے خط میں ہم نے آلریڈی یہ دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرن پر قائم نہیں رہتا اس کے ساتھ بھی ہم نے سلام بھی نہیں کرنا اور اس کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا. سلام کی یہ ایکسپلیشن کرتا ہے، اس کے لیے سلامتی نہیں مانگنی. اس کا مطلب اس کو انکرج نہیں کرنا کہ جو تو کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے. ایک اور بات میں یہاں پر پڑھ رہا تھا، کئی دفعہ پاسٹر کسی آدمی کو کسی گناہ کی وجہ سے فیلوشپ سے نکال دے تو کچھ اور لوگ اس کو گھر میں بلائیں، اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، اس کو کھانے کھلائیں. تو ایک طرح سے وہ جو مقصد ہے کہ یہ توبہ کر کے واپس آ جائے، اس کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں، اس پرپس کو. وہ اس کی بغاوت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ محبت نہیں ہے. اوکے، ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، 2 کرنتھیوں 6 باب 14 آیت سے 16 آیت تک. لکھا بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو. اس کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے اس کے ساتھ؟ سب سے بڑی جو جوئے میں نہ جوتے، جوئے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، پنجالی. جوئے کا مطلب ہے پنجالی، وہ لکڑی کا وہ آلہ جس میں 2 جانوروں کو اکٹھے باندھ دیتے ہیں اور وہ بوجھ کھینچتے ہیں یا ہل کھینچتے ہیں یا وہ گدا گاڑی کھینچتے ہیں یا واٹ ایور، یا ٹانگا کھینچتے ہیں مل کر، تو وہ بندھے ہوتے ہیں ایک جوئے میں. تو کلام یہ کہتا ہے کہ ایماندار اور بے ایمان میں کیا واسطہ؟ اس کا مطلب ہے ایماندار اور بے ایمان کو جوئے میں نہیں بند جانا. جوئے سے مراد میرے خیال میں کلوز فیلوشپ، اور شادی سے بڑا جوا اور کوئی نہیں. جس کے ساتھ آپ نے 24 گھنٹے رہنا ہے، اکٹھے مل کر آپ نے زندگی چلانی ہے. سمجھ لیں زندگی کے اس سفر میں آپ 2 لوگ بند گئے ہیں جس کے ساتھ آپ شادی کے جوئے میں بند گئے. تو شادی پھر کیسے لوگوں میں ہونی چاہیے؟ ایمانداروں کے ساتھ. کیونکہ کلام کہتا ہے، کرنتھیوں کے خط والا حوالہ اگر آپ نکال لیں تو کلام کہتا ہے کہ بے دینی میں اگر آپ دیندار ہیں، وہ بے دین ہے، تو راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ روشنی میں اور تاریکی میں کیا موافقت؟ اس کا مطلب ہے یہ فرق ہے آپ میں اور اس میں. آگے لکھا مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت؟ ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ یا خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ سو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم خداوند میں ہوتے ہوئے بیاہ شادی کے بندھن میں بندھے. کسی دنیا دار کے ساتھ آپ بندھن میں بندھ گئے تو فیلوشپ کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی بے ایمان کے ساتھ ہی کرنی چاہیے تاکہ اس کی روح کو بھی بچا لیں آپ. اس کی روح تو کم بچتی ہے، آپ کی روح زیادہ خراب ہوتی ہے. ہاں، یہ 90% روح بچتی نہیں ہے بلکہ آپ کی جاتی ہے. بھئی گارنٹی کیا ہے آپ کے پاس کہ وہ بچے گا بھی یا نہیں؟ اس لیے پہلے اسے روح سے معمور ہونا چاہیے پھر شادی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی ایوینجلزم کا میتھڈ نہیں ہے. شادی ایوینجلزم یا بشارت کا میتھڈ نہیں ہے، یہ اکٹھے زندگی گزارنے کا نام ہے. تو کلام کی یہ بڑی کلیئر ٹیچنگ ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو.
ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو دینا چاہوں. ہاں جی ایگزامپل ٹائم کی. اچھا میں مثال کر پہ دس دینے کا. یہ آخری ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو اس میں یہ ہے کہ سلیمان بہت بڑا خدا کا بندہ تھا. اس نے شادیاں کی غیر قوم بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ, سیدانیوں کی ملکہ کے ساتھ اس کی بیٹی بیاہ لایا, مصریوں کے ساتھ, اور کئی. رزلٹ کیا نکلا؟ ان کی روحیں بچا لی یا اپنی بھی گئی؟ اپنی بھی گئی. آئیے والا پڑھیں. یہاں پر کئی لوگوں نے غیر قوم عورتوں سے شادیاں کر لیں. کہاں پہ ہے؟ نہمیہ میں ہے یا عزرا میں ہے؟ نہمیہ 485 پیج پر 13واں باب آیت نمبر 23. لکھا ہے انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی, امونی, موابی عورتیں بیاہ لی تھی. ایسی عورتوں سے شادیاں کر لیں جو غیر اقوام ہیں, امونی, موابی, اشدودی. اچھا تو انگریز عورت سے آپ شادی کر لیں تو بچے کیا بولیں گے؟ وہ آدھی انگریزی بولیں گے, آدھی اردو بولیں گے, ایسا ہی ہوگا. تو یہ دیکھیں 24ویں آیت میں کیا لکھا, اور پڑھیں. تو بچے اینگلو انڈین ہو گئے. ہاں اینگلو انڈین. سو نہمیہ کہتا ہے میں نے ان سے جھگڑ کر ان پر لعنت کی, ان کو لعنت کی, اور ان میں سے بعض کو مارا, ان کے بال نوچ ڈالے. یہ مجھے لگتا بڑا جذباتی لیڈر ہے. یہ تو مار بھی رہا اور ان کے بال نوچ رہا ہے, اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا, نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ ان کی بیٹیاں لینا. کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا, اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا, اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا, تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا. یہ ہے مطلب. تو شادی جو ہے یہ ایونجلزم کا میتھڈ نہیں ہے. اور رزلٹ کیا نکلا؟ جب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنا شروع کی. خدا کے بیٹے سیت کی نسل کے لوگ, پیدائش 6 باب پڑھیں تو خدا کے بیٹے سیت کی نسل کے لوگ, انسان کے بیٹے قائن کی نسل کے لوگ. تو 6 باب میں لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا, وہ خوبصورت ہے, جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. ان کا اپنا چوائس ہے. یہ مجھے لگتا ہے پہلی لو میرج یہاں ہو رہی ہے. ہاں, جن کو چنا, جو ان کو خوبصورت لگی, ان سے بیاہ کر لیا. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا کہ ساری دنیا خدا کی نظروں میں شریر ہو گئی. 6 آیت پڑھیں. بس جی 12ویں آیت لکھا ہوا ہے خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض تو ہو گئی ہے, کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا. ناپاک شادیوں کا رزلٹ یہ نکلا, بے ایمانوں کے ساتھ ناموار جوئے میں جتنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو ایک اچھی نسل آ رہی تھی وہ بھی کرپٹ ہوگی. ساری دنیا شریر ہوگی, صرف ایک نوح تھا جو بچا. تو فیلوشپ کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟
اچھے لوگ، چونکہ غلط جو فیلوشپ ہے وہ آپ کو تباہ کر دے. اوکے، میرے خیال میں ابھی ہم اس کو یہاں پر سٹاپ کریں گے. لیسن کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن اس کو ہم نیکسٹ پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے. خداوند تیرا شکر